بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک عظیم نام ہے اللہ کے ناموں میں سے جس نام کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک سرداری عطا فرماتے ہیں، جس نام کے ورد کی برکت سے اللہ عز و جل مخلوق سے مستغنی کر دیتے ہیں، بندہ غنی ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف سے اس کو بے شمار اسباب و وسائل عطا ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی کی عطا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ کسی کو اچھی صحت عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو دولت ہوتی ہے تو اچھی صحت نہیں ہوتی، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک روحانی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے مبارک ناموں کے اپنے اپنے خصوصیات و برکات ہیں۔ پروردگار عالم کی صفات پر ایمان لانا، اللہ کی صفات کا ذکر کرنا انسان کے لیے بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک نام ہے اللہ عز و جل کا بہت مبارک نام، انسان اس کا ورد کرتا رہے تو ہر وقت اس کو اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے، ہر وقت خوش رہے، اس کے چہرے پر سکون اور زندگی میں بڑا اطمینان ہو۔ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام اللہ رب العزت کے تکوینی کائناتی علوم کے بہت بڑے ماہر عالم ہیں، اور بعض علماء نے ان کو تکوینی نبی بھی قرار دیا ہے کہ کائنات کی چیزوں کا، کائناتی امور کا اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ انہوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بجائے مالدار ہونے کے، بجائے پیسہ حاصل کرنے کے، اللہ سے عافیت مانگو۔ اللہ نے اگر عافیت عطا فرما دی، عافیت بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اور مجموعہ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ عافیت کی نعمت ہے۔ تو عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو عافیت کی دولت عطا فرماتے ہیں، کسی کو صحت کی دولت، کسی کو پیسے عطا کرتے ہیں، کسی کو عزت و شہرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، انعامات سے نوازتے رہتے ہیں۔ تو یا متعال اللہ کا ایک ایسا نام ہے، اگر کوئی آدمی پڑھے، ذکر متعال رکھتا ہے، خوشحال بندہ خوش رہے گا، ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہے گی۔ یہ حضرت عبدالعزیز، علامہ عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اسی طرح ہمارے بہت سے اکابر اس کا ورد کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، وہ اس کا ہم پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر بتا چکے ہیں، لیکن آج جو ہم ذکر بتا رہے ہیں اس مبارک نام کے ورد کے ساتھ ساتھ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا بھی اگر ہر نماز کے ساتھ بندہ اہتمام کرے، اللہ پاک اس بندے کو مخلوق کی احتیاج سے محفوظ فرمائے، یعنی وہ مخلوق کا محتاج نہ رہے، اللہ سے مانگتا رہے، پروردگار عالم اپنی عطا کو بہا دیں گے اس پر۔ وہ سیف زبان ہونے کا عمل بھی ہے، وہ مخلوق سے بے نیازی کا عمل بھی ہے، مقبولیت اور مستجاب دعا، مستجاب الدعوات ہونے کا عمل بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ جب اس کو اگر آپ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور کرم سے اور اس کے بھروسے پر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے والا
مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ بچائیں گے، اللہ بچائیں گے۔ ویسے بھی کچھ ایسے فیصلے ہیں اللہ کے بندوں کے جو اللہ پاک نافذ کرتے ہیں۔ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ میں مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اللہ عز و جل اس کو اسی طرح عطا فرماتے ہیں جس طرح وہ سوچتا ہے، اللہ پر گمان رکھتا ہے، اپنے خزانوں سے دیتے ہیں، اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتے۔ ایک آدمی فیصلہ کر لیتا ہے بھیک ہی مانگنی ہے، مخلوق کے سامنے ذلت اختیار کرنی ہے، ہر ایک کی جیب پر نظر رکھتا ہے، تو اللہ اس کو ذلیل کر کے دیتے ہیں۔ پھر دیتے تو ہیں، روزی اللہ نے دینی ہے، فیصلہ اس کا اپنا ہے۔ وہ مخلوق پر حرص و ہوس سے بھری ہوئی نگاہیں ڈالتا ہے، اپنی ساری توقعات اس نے مخلوق سے وابستہ کر رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیتے تو ہیں، پھر مخلوق سکون سے اور آسانی سے دینے والی نہیں ہے۔ اللہ ہیں جو دینے پہ خوش ہوتے ہیں، بندہ مانگے تو خوش ہوتے ہیں، خزانے بہاتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے سسٹم ہی کائنات کا ایسا رکھا ہے کہ ہر ایک چیز دوسرے کو دینا جانے، ہر ایک چیز، اور نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ خود نظام بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں جو اللہ کا نظام نافذ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسری چیز کو دینے کا حکم فرمایا ہے، ہر ایک چیز دے رہی ہے۔ سورج سے ستارے روشنی حاصل کر رہے ہیں، سورج سے کائنات کی فصلیں پک رہی ہیں، سورج سے کتنی شمسی توانائیاں کائنات میں بٹ رہی ہیں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے ہر فرض نماز کے ساتھ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے۔ اور کئی ایک چیزیں تھیں جو حضرت کیا کرتے تھے، اور کئی ایک اشخاص تھے، افراد تھے جن کے لیے حضرت دعائیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو کہا کہ آپ کے ابا جان ان لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں کے لیے میرے والد محترم ہر نماز کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ فرمایا کہ حضرت کے اساتذہ تھے حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، اعلیٰ پائے کے آدمی، جو نورانی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ کس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، دور سے دیکھ کے محسوس کر لیتے تھے۔ ایک تو اپنے اس استاذ کے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی حضرت ہر موقع پر دعا کرتے تھے۔ جب بھی ہاتھ اٹھایا امام شافعی کے لیے دعا مانگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ بھی تھے، ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک۔ نماز پڑھی، سر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ جس طرح تو نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ کر رکھا ہے، فسن وجہی عن المسألۃ لغیرک، اے اللہ اسی طرح ہمارے چہرے کو بھی غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما، غیر کے سامنے سوال کرنے سے بچا۔ پیشانی غیر کے سامنے نہیں جھکتی، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہماری جبین نیاز کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا رکھا ہے، اسی طرح غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی محفوظ فرما، غیر سے سوال کرنے سے بھی بچا۔ اور اس کے ساتھ یا سمت، اللہ کا مبارک نام ہے جس سے انسان مخلوق کی محتاجی سے محفوظ ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس کی تمام ضروریات اپنی رحمت کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں اور حل کرتے ہیں اس کے جتنے مسائل ہوں زندگی کے۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے پہلے یا صمد کو وقت ہو تو 21 مرتبہ، ورنہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ بھی یا صمد پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی احتیاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت زیادہ علوم عطا فرمائے تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تلمید رشید۔ ایک مرتبہ حضرت حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، اور اسی موقع پر رمی جمرات سے فارغ ہوئے۔ شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، کنکر مارے، فارغ ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ایک آدمی آیا بوڑھا، اس نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت آپ میری دعوت کو قبول کریں، میرے ساتھ چلیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ چل پڑے اس کے ساتھ۔ وہ ان کو لے گیا ایک جگہ پر، وہاں اس نے روٹی کے ٹکڑے اٹھائے اور حضرت کے سامنے رکھ دی، کہا کہ جی میری دعوت ہے، قبول کرو۔ حضرت نے بسم اللہ پڑھا، کھانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھتے دیکھتے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ آپ قریشی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا واقعتاً میں قریشی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قریشی جو ہیں وہ دعوت قبول کرنے میں بھی بڑے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، سادے ہیں بہت، اور دعوت کھانے میں بھی بے تکلف رہتے ہیں، بس جو مل گیا اس کو خوشی سے کھا لیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہو؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات معلوم کرنے شروع کر دیے۔ امام مالک کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے حالات سنائے، حالات بیان کرتے گئے۔ جب دیکھا کہ یہ تو بڑے شوق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سن رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ کیا آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، ملاقات کے مشتاق ہیں؟ انہوں نے فرمایا ضرور، میں تو یہی چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہوں، ان سے علم حاصل کروں۔ فرمایا کہ اگر آپ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ فارغ ہے، آپ اس کی پشت پر سوار ہوں، چلیں ہمارے ساتھ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے، یہ تو غیب سے انتظام ہو گیا۔ علوم نبوت کو حاصل کرنے والا آدمی اللہ عز و جل اس کی روزی کا سامان بھی خود کرتے ہیں، اس کے لیے اسباب بھی اللہ پاک خود بناتے ہیں۔ اصل چیز تو علوم نبوت ہیں، باقی تو ہماری باتیں ہیں ساری۔ اصل چیز قرآن اور احادیث طیبہ ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً تیار ہو گئے، سوار ہو گئے اونٹ پر۔ 16 دن کا سفر تھا، ان 16 ایام میں حضرت نے 16 قرآن پڑھے ہیں۔ آج تو ہم جاتے ہیں حج و عمرہ کے لیے، وہاں پہنچے تو وہاں بھی قرآن پڑھنے کی اتنی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ 16 دن سفر میں گزارے اور اللہ کے 16 قرآن پڑھے انہوں نے، قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ تو وہاں پہنچ گئے مدینہ منورہ میں، تو فرماتے ہیں ایک بزرگ آئے تہبند میں، آ کر بیٹھ گئے اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں شروع ہو گئی۔ حضرت کے جتنے تلامیذہ بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کلمیں اٹھائیں۔ حدیث ان ایام میں حضرت املا کروایا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میرے پاس وہ چیزیں تھیں نہیں جن کے اوپر میں لکھتا، یا میرے پاس کوئی قلم۔
میں نے ایک تنکا اٹھایا اور اس طرح لگایا، اپنا لگانے کے بعد بھی سیاہی تصور کر رہا ہوں، اور اپنے ہاتھ پر لکھنا شروع کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے، پھر بلا لیا، فرمایا کہ بچے ادھر آؤ، آپ یہ کیا بات ہے، آپ اس طرح تنکے سے کیوں لکھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضرت میرے پاس کاغذ قلم تھا نہیں، میں اپنے دل کی تختی پر لکھ رہا تھا، تصور یوں ہاتھ پہ کر رہا ہوں لیکن لکھ دل پر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا اب آپ کے دل پہ نقش ہو گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی استاد جی، جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے وہ مجھے یاد ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس دن وہی حدیث کی کتاب کی املا کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے، تو کہا کہ اچھا مجھے سناؤ تو میں جانوں کہ آپ بڑے آدمی ہو، اور یہ جتنی احادیث میں نے پڑھائی ہیں یہ سب آپ کو یاد ہیں سند مال متن۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت پڑھنا شروع کیا، 127 احادیث حضرت نے بے سند پڑھائی تھی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کی ساری یکے بعد دیگرے جیسے پڑھائی تھی سب سنا دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ لوگ قائل ہو گئے، فرمایا اچھا ماشاءاللہ، اتنی بڑا حافظہ، اتنی بڑی عقل و دانائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھی ہے، چلو آج آپ میرے مہمان ہو، میرے گھر میں چلو۔ حضرت کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی بڑی عالمہ فاضلہ تھی، احادیث طیبہ کی حافظہ تھی۔ اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہتے تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جن کو احادیث یاد ہوتی تھی لاکھوں کی تعداد میں، اس کو حافظ کہا کرتے تھے۔ جب گھر لے کر گئے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ آج رحمان کا مہمان آیا ہے، بڑا قابل، بڑا نیک آدمی آپ کے گھر میں مہمان ہو رہا ہے، اچھے اچھے کھانے تیار کرو جلدی۔ انہوں نے کھانے تیار کیے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کھانے لگا دیے گئے، اور اسی طرح پانی کا لوٹا بھی بھر کے رکھ دیا کہ رات کو اگر اٹھیں وضو کریں تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو اس کے سارے انتظامات کر دیے گئے۔ صبح کو جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ کیسا مہمان ہے، کھانا دیا تو برتن صاف کر دیے، پانی رکھا وضو کے لیے، ساری رات اس نے وضو نہیں کیا، صبح کو اٹھ کے پتہ نہیں کیسے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، میری بیٹیاں آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہی تھی، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے وضو نہیں کیا، کھانا صاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ والے تو بہت کم کھاتے ہیں، یہ تو بہت کھا گئے ہیں، جتنی دیا سارا صاف کر دیا۔ ادب ہے، جب کہیں مہمان ہو وہ تو تھوڑا سا بچا کر رکھ دو تاکہ میزبان مطمئن رہے کہ سیر ہو گیا ہے، تھوڑا سا بچ گیا ہے، لیکن آپ نے تو صفایا کر دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت بات اور ہے، جب میں آپ کے گھر میں آیا، آپ کے کھانے کو دیکھا، اتنی نور تھا آپ کے کھانے میں، ایک ایک لقمے پر پیٹ بھی بھر رہا تھا، اور انوارات اور برکات سے میرا دل منور ہو رہا تھا، میرے دل نے ایک لقمہ چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر جب میں بستر پر آیا تو نیند کیا آتی مجھے، میرے دماغ میں تو علوم نبوت گھومنے لگے، اور یہ بات آئی حدیث پاک کی کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ حضور کا جملہ آیا، اور اسی ایک جملے سے میں نے 40 شرعی مسائل مستنبط کیے ہیں، اسی ایک جملے سے 40 مسئلہ نکالا ہے شریعت کا، کہ کسی آدمی کے ساتھ کس طرح خطاب کرنا ہے، کسی بچے کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں، ملاطفت کا کیا معاملہ کرنا ہے، میرے دماغ میں آتی گئی اور مسائل نکلتے گئے۔ حضرت نے جا کر پھر بتایا، فرمایا پھر ساری رات وضو کی کیا نوبت آتی، وضو تو وہی رہا جو عشاء کو کیا تھا، وضو ٹوٹا ہی نہیں، اسی سے تہجد پڑھی، اسی سے فجر کی نماز پڑھی ہے میں نے، اتنی نور تھا آپ کے کھانے میں۔
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں وہ بھی اتنی بڑی عالمہ فاضلہ تھی، متقیہ تھی، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور ایک ہوتا ہے طالب علم کی قرات شیخ پر، شیخ سنتا ہے، طالب علم قرات کرتا ہے حدیث پاک کی، تو طالب علم قرات کرتے تھے، جہاں غلطی آتی تھی، عبارت کی کوئی غلطی کرتے تھے، زیر زبر کا فرق پڑتا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں گھر سے بیٹھ کر لکڑی پر لکڑی لگاتی تھی، آواز آتی، استاد سمجھ جاتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ غلطی کر کے جا رہا ہے۔ حضرت اگر بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی تو محسوس کرتے کہ یہاں غلطی کر کے جا رہا ہے، بیٹیوں کی آواز سے پتہ چلتا، جا کے پھر بتایا بیٹیوں کو، بیٹیوں وہ تو اتنے بڑے عالم اور اللہ والے ہیں، اور آپ کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وضو کو برقرار رکھا ہے، اور ساری رات ان کو وضو کی نوبت نہیں آئی، اور دینی مسائل مستنبط ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے امام تھے، اور سب صاحب نسبت اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، محدث بھی تھے، فقیہ وقت بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیوں سے ہمارے ائمہ کو نوازا تھا۔ اسی لیے وہ کیسے لوگ ہیں پتہ نہیں جو ان فقہی سلسلوں کو بھی فرقے قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی فرقے ہیں۔ یہ کیا فرقے ہیں؟ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے شرعی مسائل نکال کر دیے ہیں، زندگی بھر سوئے نہیں وہ لوگ، ان کا تو احسان ہے امت محمد پر۔ اللہ تعالیٰ انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔